نبی کو مردہ کہتا ہے، ظاہری بات ہے کہ اس کا عقیدہ سوچ فکر قرآن کے خلاف ہے، اس کا عقیدہ سوچ فکر نبی کی حدیث کے خلاف ہے۔ اور جو شخص ایسا بولتا ہے نبی کی شریعت میں، تو وہ شخص کافر مرتد ہے۔ جو شخص مرتد ہے وہ جناب علی مسلمانوں کا عالم دین کہاں سے ہو گیا؟ سلام ہو ان آنکھوں پر جو بیدار رہتی ہیں، سلام ہو ان آنکھوں پر جو بہتی رہتی ہیں، سلام ہو قطرہ قطرہ بن کر گرنے والے آنسوؤں پر، سلام ہو سوختہ دلوں سے نکلنے والی آہوں پر۔ الہی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جن کے روزے اور نمازیں تو نے قبول فرمائی ہیں، اور جن کی برائیوں کو تو نے نیکیوں سے بدل دیا اور اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمایا اور ان کے مراتب بلند فرمائے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ آج کل پاکستان کے اندر ایک شور مچا ہوا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نالائق پاکستان کے اندر آ رہا ہے، اور اس کے بارے میں کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو شور شرابہ مچا رہے ہیں کہ جناب علی ان لوگوں کی دکانیں بند ہونے لگی ہیں جو اپنے بابوں کے دین پہ ہیں یا اپنا من گھڑت دین بتاتے ہیں، یعنی طرح طرح کی جیسی زبان ویسے الفاظ بولے جا رہے ہیں۔ میری ایک گزارش ہے دوستوں سے کہ سب سے پہلے قرآن اور احادیث کو دیکھا جائے اور قرآن اور حدیث کی تقریر پر آدمی کو تولا جائے اور پھر اس کی اطاعت کیتی جائے۔ اللہ رب العزت کا قرآن فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی، پس وہ ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ اور ایک جگہ پہ قرآن کریم نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ یعنی قرآن کریم نے شہید کے بارے میں بارہا جگہ پر قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ تم ان کو مردہ مت کہو، تم ان کو مردہ مت کہو جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں۔ ایک بات ضرور یاد رکھیے گا کہ جو شہید ہوتا ہے، شہید کی موت فی سبیل اللہ ہوتی ہے، زندگی نہیں۔ شہید کی موت فی سبیل اللہ ہوتی ہے، اس لیے وہ زندہ ہے اور اس کو مردہ کہنا حرام ہے۔ اور جو اللہ کے نبی ہیں ان کی حیات بھی فی سبیل اللہ ہوتی ہے اور ان کی موت بھی فی سبیل اللہ ہوتی ہے۔ جہاں رب تعالیٰ فرماتا ہے شہیدوں کے بارے میں کہ تم شہید کو مردہ نہ کہو، وہاں اپنے نبی کو مردہ کہنے کی اجازت دیتا ہے کہ جو ذاکر نائک جو اتنی بڑی بکواس کرتا ہے کہ جناب علی اس دور میں تو جناب علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ جو شخص مر چکا ہے وہ یہ الفاظ بولتا ہے کہ جو شخص مر چکا ہے اس کو ماننا کہاں سے جائز آ گیا۔ میں صرف اتنا سوال کرتا ہوں کہ اگر نبی نہیں ہے اس کے بقول آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے، باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے۔ جو شخص مر چکا ہے یہ کہتا ہے نبی کو ماننا جائز نہیں، تو پھر اس وقت کس نبی کو مانو گے؟ کیا یہ فطرت کا زمانہ ہے؟ کیا اس زمانے میں کوئی نبی نہیں ہے؟ یا عقل کے اندھے کو کچھ سمجھ نہیں آتی؟ اور جیسا یہ ہے ویسے اس کے ساتھ کہ عقل کے اندھے اور ہیں، ان کو اتنی سمجھ بھی نہیں آتی کہ اتنی بڑی گستاخی کرنے والا شخص، اتنی بڑی گستاخی کرنے والا شخص، اور پھر بھی اس کے گیت گانے والے، ان کی عقل ہی نہیں ہے۔ عقل، حالانکہ اللہ رب العزت کا جناب علی محبوب کا فرمان مبارک ہے۔ اللہ رب العزت کے پاک محبوب نے فرمایا ان انس رضی اللہ تعالی عنہ ان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الانبیاء احی فی قبورہم ویصلون، مجمع الزوائد جلد 8 صفحہ نمبر 211 پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں، اور جو شخص نبی کو مردہ کہتا ہے،
ظاہری بات ہے کہ اس کا عقیدہ سوچ فکر قرآن کے خلاف ہے، اس کا عقیدہ سوچ فکر نبی کی حدیث کے خلاف ہے، اور جو شخص ایسا بولتا ہے نبی کی شریعت میں تو وہ شخص کافر مرتد ہے۔ جو شخص مرتد ہے وہ جناب علی مسلمانوں کا عالم دین کہاں سے ہو گیا؟ اور پھر کئی لوگ تو کہتے ہیں کہ جناب علی یہ رب کا ولی ہے جی۔ میں سوال صرف اتنا کرتا ہوں، کیا رب کے ولی پینٹ شرٹ پہنتے ہیں؟ جو پینٹ شرٹ کھوتا نہیں پہنتا، اور یہ 24 گھنٹے پینٹ شرٹ میں ہوتا ہے، اور وہ ٹئی جو صلیب کا نشان ہے اور یہ عیسائیوں کی علامت ہوتی ہے، سمجھ اتنی نہیں آتی۔ کیا یہ شخص وہابی ہے؟ کیونکہ وہابی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا بڑا ہے جی۔ اب بڑے کے یہ عقائد ہیں تو چھوٹوں کا کیا عالم ہوگا؟ اور صلیب ہر وقت ان کے جناب علی اس کے گلے میں ہوتی ہے، پینٹ شرٹ اس کے اوپر ہوتی ہے جو انگریز کا نشان ہے۔ صلیب عیسائیوں کا نشان ہے، پینٹ شرٹ انگریز کا نشان ہے، داڑھی مسلمانوں کا نشان ہے۔ اب سمجھ نہیں آتی کہ یہ نسل کون سی ہے۔ تھوڑا سا اتنا سوچ لینا چاہیے کہ جناب علی کہ یار جس کا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، بک بک کرتا ہے نبی کے دین پر، اور جو اس نے کتابیں لکھی ہیں ان کتابوں کے اندر جو اس نے بکواسات لکھی ہیں، کم از کم ان کا نظارہ تو کر کے دیکھیں۔ اور بلانے والے وہ بھی اسی طرح عقل کے اندھے ہیں جیسے یہ عقل کا اندھا ہے۔ مولا کریم دین متین کی سمجھتا